والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں. تو قرآن مجید کو ایک تو ہے کہ پڑھ لیا یوں ہی، دوسری یہ کہ سمجھ کے پڑھا. تو سمجھ کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. تدبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے انجام پہ غور کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلم یتدبروا القول، کہ یہ لوگ جو ہے اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے، یعنی قرآن میں جو خطاب کیا گیا اس کو سمجھتے کیوں نہیں. قرآن کے تدبر کا مطلب علامہ عبدالرحمن ابن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا تدبر کا مطلب ہوتا ہے اس کے معانی پر غور و فکر کرنا اور اس کے بارے میں گہرائی کے ساتھ سوچنا، اس کے اصولوں کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں اور اس کے جو لوازمات ہیں اس کے بارے میں گہرائی کے ساتھ سوچنا. کیا ہے؟ یہی تدبر ہے. اور قرآن مجید کے تدبر کا حکم یہ ہے کہ یہ بزرگ ترین اور عظیم ترین نیکیوں میں سے ہے اور افضل ترین قربتوں میں سے ہے، بلند ترین عبادت میں سے ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کو سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. سورۃ صاد کی آیت ہے. فرمایا کہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے مبارک ہے، بابرکت ہے، اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و تدبر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. جو غور و تدبر کرے گا وہی اس سے نصیحت حاصل کرے گا اور فرمایا کہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. اس لیے کہ جو بے عقل ہوگا وہ نہ تو قرآن کو سمجھے گا اور نہ اس سے نصیحت ملے گی، کیونکہ اس کے لیے ساری چیزیں برابر. اس لیے آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ان کے سامنے آخرت والا کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے جانور کا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور اس کی جو شرمگاہ کی خواہش پوری ہو جائے گا، اس کے علاوہ میں کچھ لینا دینا نہیں رہتا ہے. حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے ممتاز کیا ہے اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کی جو اپنی خصوصیت ہے اس خصوصیت کے مطابق زندگی گزارے. کہ اپنی زندگی میں اس کا ٹارگیٹ آخرت ہونا چاہیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اسی دنیاوی زندگی میں کھا پی کر کو برباد کر دیا. اس لیے کبھی دیکھو کہ جو ہے وہ کبھی اللہ کی طرف جھکتے نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے، نیک کام نہیں کرتے، قرآن پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی. یہ سب کیا ہے؟ یہ بے عقلی اور نادانی کی بات ہے. چاہے وہ کروڑ پتی ہو چاہے ارب پتی ہو، اگر وہ نمازوں سے محروم ہیں، اللہ کے ذکر سے محروم ہیں، تو دنیا کے جو ہے جانوروں سے بدتر انسان ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کیڑے مکوڑے ہیں اللہ کی نگاہ میں. وہ اپنی نگاہ میں چاہے جتنے بڑے ہوں اور چاہے اتنا لوگ دیکھ کر ان کو کھڑے ہو جاتے ہوں، سیلوٹ مارتے ہوں اور ان کے آگے پیچھے گھومتے ہوں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ جیسا کہ بات اس میں کہا گیا کہ جو ہے دور کے گبرولے کیڑے سے زیادہ حقیر ہو جاؤ گے اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے، اگر باپ دادا فخر کرو گے جیسا حدیثوں میں فرمایا گیا. ایسے آدمی کیا ہے وہ انتہائی یعنی پستی کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا پھر اس کو انتہائی یعنی نچلے درجے میں لے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے اللہ کی توفیق پر ہوتی ہے. انہیں فرمایا کہ اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ آپ سے غور و فکر کریں، تدبر کریں اور جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. اور عقل مندی یہی ہے کہ اس کی نصیحت پکڑ لیں. علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ اس کے نازل کرنے کی حکمت یہی ہے کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر، قرآن کی آیتوں پر غور کریں اور اس کا علم نکالیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، انسان کی چاہتا کیا ہے، اور اس کے اندر جو اسرار پائے جاتے ہیں، جو حکمتیں پائی جاتی ہیں، ان پر غور و تدبر کریں. اور یہ جو ہے ترغیب دلائی گئی ہے کہ قرآن پر لوگ غور و فکر کریں. اور یہ اعمال میں سب سے افضل اعمال میں سے ہے. ایک آدمی کیا ہے نفل نماز پڑھ رہا ہے، وہ 10 رکعت پڑھے کہ 20 رکعت پڑھے، لیکن اگر آدھا گھنٹہ بیٹھ کے قرآن مجید کو سمجھتا ہے کہ قرآن مجید ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن مجید میں حلال کیا بتایا گیا، حرام کیا بتایا گیا، جائز کیا بتایا گیا،
ناجائز کیا بتایا گیا، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. یہ 10 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. اگر آدھا گھنٹہ 10 منٹ ہی آدھی بیٹے قرآن سمجھتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن کیا ہے، یہ سب توفیق بھی عقل مندوں ہی کو ملتی ہے. اور دنیا میں نادانوں کی اکثریت ہے، وہ سمجھتے کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنی عقل مندی سے وہ بڑا اچھا کام ہے، تو اچھا کام نہیں ہوتا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کی یہ بھی جاننا بہت بڑی بات ہے کہ کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، کس چیز کی کتنی فضیلت ہے. ورنہ کیا ہے، لوگ اپنی زندگی کو یوں ہی مفضول کاموں میں ضائع کرتے رہتے ہیں. جو کام جو ہے بہت بڑے ثواب کا چھوڑ دیتے ہیں، جو معمولی ثواب کا ہے اس کا ڈھیر دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے. جو ہے یہی کہا گیا کہ قرآن مجید پر اگر آدمی کیا ہے افضل ترین اعمال میں سے اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اور وہ قرأت جو تدبر کے ساتھ پڑھی جائے، وہ تیزی سے پڑھنے والی. کوئی آدمی کیا ہے اگر 3 دن میں پورا قرآن ختم کر گیا، اور کوئی آدمی 3 مہینے میں ختم کرتا ہے، لیکن 3 مہینے میں سمجھ قرآن پڑھتا ہے، تو وہ جو ہے وہ 3 دن سلوانے سے کئی افضل ہے. اگر وہ 3 مہینے میں 30 قرآن ختم کرتا ہے تو، اور یہ یہی کرتا ہے تو ایک والا زیادہ افضل ہے. اس لیے اس نے سمجھ کے پڑھا قرآن کے میسج کو سمجھا، قرآن کے پیغام کو سمجھا، اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب کیا ہے. ورنہ یوں ہی پڑھتا چلا گیا، ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن اتنا ثواب نہیں ہے جتنا سمجھ کے پڑھنے کی ثواب ہے. یہی جو ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کے معانی کو جاننا اور سمجھنا واجب ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ترتیب کے ساتھ ٹھہر کر قرآن کو پڑھنا وہ تیزی کے ساتھ پڑھنے سے افضل ہے. اس لیے کہ تیزی کے ساتھ پڑھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اور حسن نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں پہ تدبر کرنا کیا ہے، اس کی اتباع ہے. یعنی وہ آپ اس کی اتباع کر رہے ہیں اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور امام زرکشی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی قرأت جو ہے بلا تدبر پڑھنے کی کراہت، یعنی بلا تدبر قرآن پڑھنا مکروہ ہے. تکرہ قراءۃ القرآن بلا تدبر، کہ بلا تدبر سے قرآن پڑھنا مکروہ ہے. وعلیہ حمل حدیث عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر کی حدیث بھی محمول ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من صلاۃ، کہ وہ آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھے. یہ صحابہ کی بات ہے جو عربی تھے اور ان کی زبان عربی ہے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے. اور تو اگر دوسرے کوئی جو ہے ایسے بہت جلدی قرآن پڑھتے ہیں تو کیا سمجھ میں آئے گا. اور ایسے ہی جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ فلاں نے ایک رات میں قرآن ختم کر دیا، تو کہا کیا تیرے شاعری ہے قرآن ایک رات میں ختم کر دیا جائے. اور ایسے جو ہے خوارج کی صفت میں اللہ کے نبی فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے یا والا حناجر میں کہا ان کے گلے سے نیچے قرآن نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الفاظ کو بہت رعایت کریں گے، بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں مہارت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا جو معنی ہے، جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اور جو اس کے اندر حیات بخش تعلیمات ہیں ان پہ غور و فکر نہیں کریں گے. اس لیے ان کے حالت سے نیچے نہیں جائے گی. بڑی نمازیں، بڑے روزے سب ہے، لیکن مسلمانوں کو قتل عام کرتے پھریں گے، ستاتے پھریں گے، ایزا دین کے نام پہ دہشت گردی کریں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ جو ہے جہنم کا ایندھن بنے گا. اسی لیے کہا گیا کہ راب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں. اللہ کے نبی نے خود فرمایا، دوسرے کسی نہیں. خوارج کے بارے میں کہا یہ صحابہ ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو تم حقیر سمجھو گے، لیکن یہ قرآن پڑھیں گے ان کے حالت سے نیچے نہیں جائے گا. اس لیے کہ قرآن کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اس کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے. تو میرے بھائی قرآن مجید کا سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. چاہے آدمی تھوڑا ہی پڑھے، لیکن جو ہے یہ جان کر پڑھنے کی کوشش کرے کہ قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے. ورنہ زندگی بھر آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور جو ہے جیسے مشرک لوگ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے، قبر کو سجدہ بھی کرتے رہتے. جو لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھا ہے، نہ ان کے حلق سے نیچے اترا ہے، اور ایسا لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے منہ پہ مار دے گا. ایسے لا الہ الا اللہ کے اللہ کیا ضرورت ہے کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور قبر کو سجدے کر رہا ہے. تو یہی معاملہ ہوگا کہ آدمی قرآن سے پڑھتا چلا جاتا ہے، زندگی بھر کہیں ختم کر لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں رہتا قرآن کا اس سے مطالبہ کیا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں جیے ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ کے رسول کی محبت پر جیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔